وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغصن الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الطہارہ سے 2 باب چیپٹر پانی کا بیان اور برتنوں کے متعلق معلومات، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مکمل کر چکے ہیں۔ آج جو باب ہے وہ باب ازالۃ النجاست و بیانیہا، نجاست کا بیان اور کون سی چیز نجس ہے، گندی ہے، اور اسے صاف کرنے کا، پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس سلسلے میں روایات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ نجاست، ابھی جو اس سے پہلے جو باب ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہاں پر یہ باب، یہ چیپٹر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ نماز کے لیے کون کون سی چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جگہ پاک ہو جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہوں، اور اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے جو حدیث اعرابی تھی جس میں مسجد میں جب انہوں نے پیشاب کیا تو اس کو پاک کیا گیا، ایسے ہی کپڑا پاک ہو اور خود انسان کیا ہے پاک ہو، یعنی وضو وغیرہ اور غسل وغیرہ کی ضرورت سے تو اس سے فارغ ہو۔ نجاست جو ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، یعنی جو گندگی ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جو ہے عینی نجاست۔ عینی نجاست کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں خود ہی نجاست ہو، جیسے پگ ہے، ڈاگ ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، یہ چیزیں کیا ہیں بذات خود یہ نجس ہیں، ناپاک ہے۔ آپ کتنا بھی غسل دے دیں، کتنی ہی مرتبہ آپ ڈاگ کو، پگ وغیرہ کو نہلا دیں، لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ فی نفسی ہی یہ چیزیں کیا ہے نجس ہیں۔ لیکن دوسری نجاست ہوتی ہیں جو حکمی ہوتی ہیں۔ حکمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ہوتی ہیں، کسی پر آگ لگ گئی، جیسے کپڑے پہ لگ گئیں، بدن پہ لگ گئیں، یا اسی طریقے سے گھر میں آ کر لگ گئیں، جو یعنی وہ گندگی، وہ نجاست جو لگ جائے کپڑے پر، بدن پر، اس کو حکمی نجاست کہتے ہیں۔ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو روایات اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کیا ہے انہوں نے، وہ اسی حکمی نجاست کے متعلق گفتگو کی جائے گی، یعنی اگر کپڑے میں، بدن میں نجاست لگ جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے، یا یہ کہ کون سی چیز نجس ہے، کون سی چیز نجس نہیں ہے، اس سلسلے میں روایات اکٹھا کی گئی ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے، انشاءاللہ رب العالمین بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی، بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ کوئی پڑھنا چاہ رہا آپ میں سے؟ جی پڑھیے۔ آواز تو جا رہی نا؟ جی شیخ، جی پڑھیں۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجه مسلم والترمذي وصح
وقال حدیث حسن صحیح. صحیح. جزاک اللہ خیرا مبارک فیکم. تو نجاست کا بیان اور اس کو کیسے دور کیا جائے اس کا بیان اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ خمر کا، شراب کا ہو رہا ہے. خمر کا، شراب کا ہو رہا ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک خمر جو ہے، شراب جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے. یعنی اگر بدن کو، کپڑے کو شراب گر جائے یا لگ جائے تو ایسی صورتحال میں اسے دھلنا ضروری ہے. آئیے روایت دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. روایت کے راوی کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے پہلے ان کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا. مشہور صحابی ہیں، 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اور ان صحابہ میں ہے جنہوں نے لمبی عمر پائی. سب سے اخیر میں صحابہ کرام میں فوت ہونے والوں میں، وفات پانے والوں میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. 91 میں یا اسی طریقے سے 93 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. روایات کی تعداد بھی 1000 سے زیادہ، 1200 کچھ روایات آپ سے مروی ہیں. 86 روایات، 1286 1286 روایات آپ سے مروی ہیں. کہتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجہ مسلم والترمذی فقال حدیث حسن صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سئلا سوال کیا گیا، پوچھا گیا، دریافت کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق، الکحل کے متعلق، خمر کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا. معروف ہے، الکحل ہے، شراب ہے، خمر ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں. سوال کیا گیا اس کے متعلق. تتخذوا خلن، خل کہتے ہیں سرکہ کو، خل کہتے ہیں سرکہ کو. عام طور سے جو کھٹا ہوتا ہے کھانے کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہترین سالن بھی قرار دیا، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے مسلم کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے شراب کے متعلق سوال کیا گیا، الکحل کے متعلق سوال کیا گیا جس سے کیا بنایا جائے، خل بنایا جائے، سرکہ بنایا جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ شراب سے، الکحل سے سرکہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے صراحت کے ساتھ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سوال کرنے والے کون تھے؟ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی ان کا آگے والی روایت میں ذکر آ رہا ہے. سوال کرنے والے کون تھے؟ جیسا کہ امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے پاس یتیموں کی شراب موجود تھی. شراب کا کاروبار ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام ہوئی ہے، اور آخری مرتبہ خیبر کے موقع پہ سن 7 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 3.5-4 سال پہلے شراب حرام ہوئی. وگرنہ شراب کیا تھی؟ حلال تھی، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام ہوئی ہے. اس طریقے سے کہ پہلی جو آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق، الکحل کے متعلق اور جوا کے متعلق. آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قل فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ہاں ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. یہ پہلی آیت نازل کی گئی جس میں ایک طرح سے ایک مزاج دیا گیا کہ شراب جو ہے. کوئی سوال ہے کیا؟ ہاتھ اٹھائے ہوئے جو لوگ. انشاءاللہ اس کو اخیر میں کرتے ہیں، ابھی روایت پوری ہو جانے دیں. تو پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے سوال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کہہ دیجیے گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فائدہ بھی اس میں کچھ ہے. یہ پہلا معاملہ ہے. دوسری مرتبہ حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا
لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کیا ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو شراب پینے سے نہیں منع کیا گیا، منع یہ کیا گیا کہ نماز سے پہلے آدمی شراب نہ پیے، کیونکہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس سے معلوم نہیں کیا کہے گا۔ تو اب دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تو ایک طریقے سے شراب کی جو لت اور عادت تھی اس کو بہت حد تک جو ہے شارٹ کر دیا گیا۔ فجر سے پہلے نہیں پی سکتے ہیں، ظہر سے پہلے نہیں پی سکتے ہیں، عصر کے پہلے نہیں پی سکتے ہیں، مغرب سے پہلے نہیں پی سکتے ہیں، عشاء کے پہلے نہیں پی سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، جو ایک وقت لمبا وقت تھا آزادی تھی پینے کی، اس کو شارٹ کر دیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ حکم نازل ہوا یا ایھا الذین، جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہاں کہہ دیا گیا کہ شراب ہے اور جوا ہے اور جو آستانے ہوتے ہیں، یعنی جو جہاں بتوں کی پوجا ہو جاتی ہے اور وہاں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہاں سے کھانا پینا ہے، یا اسی طریقے سے فال نکالنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، شیطانی عمل ہے، اس سے تم لوگ پرہیز کرو تاکہ کامیاب ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا واضح طور پر اعلان کر دیا۔ تو 3 اسٹیپ میں شراب کیا ہے، حرام ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرا دیا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی، شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس شراب تھی سارے کے سارے لوگوں نے، بخاری کی روایت ہے کہ شراب جو ہے پھینک دیا، اور مدینے کی گلیاں جو ہے، مدینے کی روڈ جو ہے وہ شراب سے، الکحل سے بالکل بھر گئی، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ 3 اسٹیپ میں کیا ہے، شراب حرام ہوئی۔ آخری مرتبہ کب؟ سن 7 ہجری میں، خیبر کے موقع پر۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کے پاس وہ یتیموں کی کفالت کر رہے تھے۔ تو اب جب شراب حرام ہو گئی تو وہ ایک مال تھا، ایک پراپرٹی تھی، تو پورا کا پورا نقصان ہو جاتا۔ اب شراب تو حرام ہو گئی ہے، اب ان یتیم بچوں کے مال کو کیسے یوز کیا جائے؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے، لیکن کیا اس شراب سے سرکہ بنا کر کے، اس الکحل سے سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ ہے، پوری روایت اس طریقے سے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، منع کیا، کہا کہ نہیں، اس سے سرکہ نہیں بنایا جا سکتا، یعنی شراب سے سرکہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کتاب الاشربہ کے اندر، اور حدیث نمبر 1983 ہے، 1983 کے اندر روایت مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے بھی، اور ترمذی کے اندر روایت 1294 یعنی 1294 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام ابو داؤد وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور روایت بالکل صحیح ہے چونکہ مسلم کے اندر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس روایت سے، اس حدیث سے، کہ شراب سے سرکہ بنانا کیا ہے، حرام ہے۔ شراب تو حرام ہے ہی، شراب سے سرکہ بنانا بھی کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کو اسی لیے یہاں لے کر آئے ہیں کہ شراب جو ہے وہ نجس ہے، اگر کپڑے یا بدن وغیرہ کو لگ جائے تو اسے دھلنا اور صاف کرنا ہوگا، وہاں پانی سے اسے صاف کرنا پڑے گا۔ البتہ اس سلسلے میں کہ شراب حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شراب حرام ہے، اس میں اجماع ہے سارے لوگوں کا، لیکن شراب نجس ہے، ناپاک ہے، اس حیثیت سے کہ اگر بدن کو لگ گئی تو بدن کو دھلنا ہوگا، کپڑے کو لگ گئی تو کپڑے کو دھلنا ہوگا، یا اسی طریقے سے گھر کے کسی جگہ پہ اگر گر گئی تو گھر کو، اس جگہ کو صاف کرنا ہوگا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نجس ہے، ان کے اعتبار سے اگر کپڑے میں لگ گئی اور آپ نے نماز پڑھ لیا اسی کپڑے میں تو نماز آپ کی درست نہیں ہوگی۔ یہ جمہور علماء کی رائے ہے کہ شراب جو ہے، الکحل جو ہے وہ نجس ہے۔ اب جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الکحل نجس ہے
تو ایسے لوگوں کے یہاں پرفیوم جو آتی ہے نا، پرفیوم جس میں عام طور سے الکوہل وغیرہ کی ملاوٹ ہوتی ہے، مکس ہوتا ہے الکوہل، تو ایسے علماء اس پرفیوم کو جس میں الکوہل ملائی ہوئی ہو اس کو لگانے کو حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک الکوہل جو ہے وہ نجس ہے، اور نجس چیز کو بدن اور کپڑے وغیرہ پہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ شراب حرام ہے لیکن نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ شراب حرام ہے لیکن نجس اور ناپاک نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہو، جو چیز حرام ہو نجس ہو، ایسا ضروری نہیں کہ جو چیز حرام ہو نجس بھی ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے، جیسے ابھی آگے روایت آئے گی، پالتو جو گدھے ہوتے ہیں، ڈونکی جو گھر میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ ان کا وہ حرام ہے کھانا اس کا گوشت، لیکن اس کو چھو دینے سے آپ کو غسل کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہ اس کا گوشت حرام تو ہے لیکن وہ بذات خود نجس نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شراب حرام تو ہے لیکن نجس اور ناپاک نہیں ہے، لیکن ہر نجس چیز حرام ہے، ہر گندی چیز کیا ہے؟ حرام ہے، ہر گندی چیز حرام ہے۔ غور سے سنیے، ہر گندی چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز نجس اور گندی نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو نجس ہے، گندی ہے، وہ حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس اور گندی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، جیسا کہ بھی مثال ذکر کی گئی، لیکن وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ بہرحال تو وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے لیکن وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے، یعنی اگر بدن پہ لگ گیا، کسی انسان کے کپڑے پہ لگ گیا شراب، تو اسے دھلنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ نظافت کے لیے، صفائی کے لیے، تو ایک الگ سی چیز ہے، لیکن کپڑا نجس نہیں ہوگا، جگہ نجس نہیں ہوگی، ناپاک نہیں ہوگی۔ اور ان کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہو رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شراب اور الکوہل جو ہے ناپاک اور نجس نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی بخاری کی جو روایت ابھی ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا، اعلان کرا دیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو صحابہ نے گلیوں کے اندر، مدینے کی اسٹریٹ کے اندر، گلیوں کے اندر شراب کو پھینک دیا، اور پوری گلیاں جو ہے شراب سے اور الکوہل سے بھر گئی۔ تو اگر یہ چیز نجس ہوتی تو اس کو اس کی جگہ پہ پھینکا جاتا، گندگی جہاں پھینکی جاتی وہاں پھینکا جاتا، ایک یہ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کوئی ایسی واضح اور صریح روایت اس سلسلے میں نہیں ہے جس سے شراب کے یا الکوہل کے نجس ہونے کا، ناپاک گندا ہونے کا ثبوت ملے، واللہ عالم۔ اس وجہ سے شراب حرام تو ہے لیکن وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے، یعنی اگر کپڑے اور بدن کو لگ جائے تو صفائی کے لیے تو اسے دھلا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، جیسے آدمی کا تھوک ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، آدمی کا بلغم ہے وہ بھی پاک ہے، لیکن جب کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو آدمی صفائی کے لیے اسے دھل لیتا ہے۔ ایسے ہی شراب الکوہل اگر کپڑے اور بدن کو لگ جائے تو اسے صفائی کے لیے، نظافت کے لیے، کلین کے لیے آپ جو ہے دھل لیں گے، لیکن اسے اگر کوئی آدمی اسی میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست اور صحیح ہوگی، اللہ اعلیٰ۔ ایسے ہی دیکھیے اور مثالوں میں ابھی گزر چکا آئے گی کہ جیسے مثال کے طور پہ ریشم کا لباس، سونے کا لباس، یا سونا اور چاندی ان برتنوں میں کھانا، ریشم کا لباس مردوں کو پہننا، یہ سب حرام ہے۔ ریشم کا لباس مردوں کو پہننا حرام ہے، لیکن کیا ریشم کا کپڑا اگر آپ کے بدن کو ٹچ کر دے یا جسم کو ٹچ کر دے تو ناپاک ہو جائے گا آپ کا بدن اور جسم؟ نہیں۔ تو ریشم حرام تو ہے مردوں کے حق میں لیکن ناپاک نہیں ہے۔ ایسے ہی سونے اور چاندی، گولڈ اور سلور کا ذکر ہوا تو وہ اس برتنوں میں کھانا حرام ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ناپاک ہے۔ بہرحال تو یہ ضروری نہیں کہ جو چیز حرام ہو وہ ناپاک بھی ہو۔ آگے پڑھتے ہیں تاکہ معاملہ اور زیادہ واضح ہو سکے۔ آگے کی روایت ہے وہ بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
جی پڑھیے، آپ میں سے کون پڑھ رہے ہیں؟ جی شیخ. وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية اہلیتی، جی ٹھیک ہے، فإنها رجس متفق عليه. جزاک اللہ خیر. یہ روایت دیکھتے ہیں. وعنہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وعنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ شیخ وعنہ کا مطلب ہوتا ہے اور ان سے ہی، کن سے؟ یعنی انس ابن مالک رضی جی اللہ جی عنہ. بالکل، جزاک اللہ خیر. یہ عام طور سے احادیث کی کتابوں میں آپ پائیں گے کہ جب ایک ساتھ جو ہے کئی روایات آ جائیں اور راوی ایک ہو، راوی کیا ہو؟ ایک ہو. کیونکہ اس سے پہلے کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت گزری ہے، تو وعنہ اور انہی سے روایت ہے، ای انس بن مالک سے ہی روایت ہے. کہتے ہیں لما کانا یوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحة فنادى ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ فإنها رجس متفق علیہ. اور انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لما کانا یوم خیبر، جو خیبر کا دن تھا، جب خیبر کا دن تھا یا خیبر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اناؤنس کر دے، اعلان کر دے. فنادا، تو انہوں نے پکارا، آواز لگائی، اناؤنس کیا جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ان اللہ ورسولہ، یقیناً بے شک اللہ اور اس کے رسول، ینہیانکم، تم لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان لحوم الحمر الاہلیۃ، پالتو گھریلو ڈانکی اور گدھوں کے گوشت سے، فإنہا رجس، اس لیے کہ وہ ناپاکی ہے، اس لیے کہ وہ گندا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کی جو روایت ذکر کی گئی، جو شراب، دیکھیے کئی چیزیں خیبر کے موقع پر حرام ہوئی ہیں، اور خیبر کا سال بہت اہم سال ہے، اس کو یاد رکھیے. اسلم عام خیبر، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ خیبر کے سال انہوں نے اسلام قبول کیا. خیبر کا قلعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑا، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. خیبر ہی کے سال شراب حرام ہوئی. خیبر ہی کے موقع پر جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں وہ حرام ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگلی گدھے ہیں وہ اب بھی حلال اور جائز ہیں. اسی طریقے سے نکاح متعہ جو ہے، ٹیمپریری اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا، یہ پہلے جائز تھا، یہ بھی اسی موقع سے حرام ہوا. اور خیبر جو ہے، خیبر کی جو جنگ ہوئی وہ جو ہے سن 7 ہجری میں، بالکل محرم کے اخیر میں، سن 7 ہجری میں محرم کے اخیر میں ہوئی. اور خیبر ایک جگہ کا نام ہے مدینے کے نارتھ سائڈ میں، جو مدینہ ہے اس سے نارتھ سائڈ میں تقریباً 160 کلومیٹر 160 کلومیٹر کی دوری پر خیبر جو ہے واقع ہے. خیبر ایک جگہ ہے جہاں عام طور سے کھیتی وغیرہ جو ہے کافی بڑے پیمانے پہ ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو مدینے سے نکال کر کے خیبر بھیج دیا تھا، اور جو تینوں قبیلے تھے ان کو خیبر بھیج دیا تھا، کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں. پھر وہیں پر ان کی مسلسل ان کی شرارتوں کی وجہ سے پھر غزوہ خیبر ہوئی، اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جنگ کرنے کے لیے گئے، اور مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہودی جو یہاں رہنا چاہ رہے ہیں خیبر کی سرزمین میں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ ٹیکس دیں، یعنی جو کچھ خیبر کی سرزمین میں پیدا ہو اس کا 50% آدھا حصہ مسلمانوں کے ہاں یعنی اسلامک بیت المال میں وہ جمع کرائیں گے. اس ایگریمنٹ کے ساتھ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی بستی میں یہودیوں کو رہنے کی پرمیشن اور اجازت دی، یہودیوں کو رہنے کی پرمیشن اور اجازت دی. اور یہ جو خیبر کی جو سرزمین ہے، جو ایریا ہے، وہ آج بھی موجود ہے اسی نام کے ساتھ. اب وہاں پر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو کورٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے کیا کہتے ہیں، گورنمنٹ کے جو کچھ اقسام ہوتی ہیں، وہ سب کیا ہے وہاں پر موجود ہے. اور کچھ بعض نشانیاں بھی وہاں پر اب بھی موجود ہیں خیبر کی سرزمین میں. خیبر کی سرزمین میں تو بتایا گیا کہ خیبر جگہ کا نام ہے. اور یہ جو روایت ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب خیبر کا دن تھا، یعنی خیبر کی لڑائی ہو رہی تھی، اس موقع سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اللہ اس کے رسول نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا ہے. لحم کی جمع لحوم ہے، لحم کے معنی میٹ، گوشت کے، اور حمر جو ہے یہ حمار کا پلورل ہے. حمار ایک گدھے کو کہتے ہیں اور حمر اس کا کیا ہے، پلورل ہے. اہلیہ یعنی گھر کا پالتو. فإنها رجس، اس لیے کہ وہ انکلین ہے، گندا ہے، ناپاک ہے. اعلان کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا گیا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ مشہور صحابی، بہت ہی مشہور صحابی ہیں. ان کو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کام دیا اناؤنس کرنے کا کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی. ان کی آواز بہت بلند تھی. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لصوت ابی طلحہ اشد علی المشرکین من فئہ، کہ ابو طلحہ کی جو آواز ہے وہ مشرکین کی جماعت پر کیا ہے، بڑی سخت اور بھاری ہے. مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. تو آواز بڑی اونچی اور بلند تھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یہ جو ہے بیعت عقبہ میں شامل ہوئے، اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے. مشہور صحابی، اصل نام جو ہے وہ زید بن سہل الانصاری ہے. زید بن سہل الانصاری ہے. یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن سے روایت مروی ہے، یہ ان کی والدہ ام سلیم جو ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کون ہے؟ ام سلیم جو ہیں. ام سلیم کے یہ شوہر ہیں. یہ انس بن مالک کے والد تو نہیں ہیں لیکن ان کی والدہ کے شوہر ہیں. ان کی والدہ کے شوہر ہیں ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن سہل ان کا نام ہے. اور غزوہ احد وغیرہ کے موقع پر یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ شل ہو گیا. ہاتھ کیا ہے؟ شل ہو گیا تھا ان کا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے. ایک دلچسپ واقعہ ان کے متعلق سننا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ انہوں نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت ابو طلحہ انصاری مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وقت ابو طلحہ انصاری مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ام سلیم نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کا رشتہ تو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ بڑے اچھے انسان ہیں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بہت اچھے انسان تھے. تو ام سلیم نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کی طرف سے اگر پیغام آئے رشتے کا تو یہ ریجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لانے والی مسلمہ خاتون ہوں اور آپ کافر ہیں، کیسے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو جائیے اور آپ کا اسلام قبول کر لینا ہی یہ میری مہر ہوگا. یعنی مجھے الگ سے کوئی مہر نہیں چاہیے. آپ اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہی میرے لیے کیا ہے، مہر ہوگی. چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے ان کے اسلام لانے ہی کو مہر کی صورت میں قبول کیا. بہرحال تو بڑے مشہور صحابی ہیں. 34 ہجری میں 34 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. حنین وغیرہ کے موقع پر انہوں نے 20 مشرکین کو قتل کیا تھا. غزوہ حنین کے موقع پر اکیلے تنہا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے 20 مشرکین کو قتل کیا تھا. تو
یہ ہو گیا. اب اس سے فَإِنَّهَا رِجْسٌ اس لیے کی ہے انکلین ہے، ناپاک ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے، اور دونوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. بخاری میں یہ روایت آپ کو 4994 یعنی 4991 پہ ہے، اور مسلم میں روایت 1940 یعنی 1940 پہ موجود ہے. اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت، پالتو گدھے، گھریلو گدھے، ڈانکی پہلے حلال تھے. غزوہ خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں یہ حرام ہوئے. اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آج بھی جو جنگلی گدھے ہیں، جنگلی ڈانکی ہیں، وہ حلال اور جائز ہیں. اور چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم دیا تو روایات واضح ہیں کہ وہ گوشت پک رہا تھا اور کافی دنوں سے لوگ بھوکے بھی تھے، ضرورت بھی تھی. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کرایا، جن لوگوں کے یہاں بن رہا تھا کھانا، وہ سارے کے سارے لوگوں نے اس کو اپنی ہانڈیوں کو اور ڈیکچیوں کو کیا ہے اڈیل دیا، اور اس میں سے کچھ حصہ بھی نہیں کھایا. تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ پالتو گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، جنگلی جانور جائز اور درست ہیں. البتہ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے لعاب جو ہوتے ہیں، جو منہ سے جو لعاب نکلتے ہیں، وہ یا پسینے وغیرہ کا کیا حکم ہے، یا ان کے جھوٹے کا کیا حکم ہے. یعنی اگر پالتو گدھے پانی میں منہ ڈال دیں تو کیا پانی کو پھینک دیا جائے گا، یا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کا حرام ہونا، ان کے گوشت کا حرام ہونا اس بات کو مستلزم ہے، ضروری ہے کہ ان کی ساری چیزیں نجس ہیں، ناپاک ہیں، یا صرف یہ کہ گوشت وغیرہ حرام ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ عالم جو درست اور مناسب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ گدھوں کا جھوٹا، اسی طریقے سے ان کا پسینہ اور ان کا لعاب، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ پاک ہیں. یہ ساری چیزیں پاک ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، عام طور سے سواریوں کے لیے گھریلو گدھے، پالتو گدھے استعمال کیے جاتے تھے. اور ایسی صورتحال میں ان کا اس پہ بیٹھنا اور اس کے پسینے کا لگ جانا یا لعاب کا لگ جانا، یا اسی طریقے سے پانی وغیرہ میں اس کا منہ ڈال دینا، یہ بالکل نارمل چیز تھی اور اس سے منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ان کا پسینہ ہے، لعاب ہے، یا ان کا جھوٹا ہے، یہ پاک ہے. واللہ اعلم بالصواب. میرے اپنے علم میں یہ بات زیادہ، یہ علماء کا یہ قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے. جیسے بلیوں کے متعلق بلی حرام ہے اس کا کھانا، لیکن اس کے جھوٹے وغیرہ پاک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھریلو جانور ہے، گھر کے اندر آنا جانا ہے. تو یہی معاملہ کیا ہے، ڈانکی کا بھی ہے، پالتو گدھوں کا بھی ہے، کہ بھی گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں. اس لیے اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے گدھوں کے جھوٹے کا یا اس کا لعاب ہے، اس کے پسینے وغیرہ کو پاک قرار دیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. آگے کی روایت پڑھتے ہیں. وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد وترمذي وصححه. جزاک اللہ خیرا. آگے کی روایت دیکھیں. یہاں پر ابل، اونٹ، کیمل، اس کے لعاب کی پاکی کی بات کی جا رہی ہے. لعاب کا مطلب جو منہ سے نکلتا نہیں رہتا، جانوروں کے منہ سے ہمیشہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے، اسی کو لعاب کہتے ہیں. اسی کو کیا ہے، لعاب کہتے ہیں. تو یہاں یہ روایت ذکر کی جا رہی ہے کہ جو اونٹ ہے، کیمل ہے، اس کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے. اس کے متعلق یہاں روایت ہے. روایت دیکھیے، عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. پہلی مرتبہ آپ کا یہاں ذکر آیا ہے، اس سے پہلے ذکر نہیں ہوا ہے. آپ صحابی ہیں، عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، اور
شام سیریا کے رہنے والے تھے، سیریا کے رہنے والے تھے، اور ان سے روایت کی عبد الرحمن بن غنم اور شہر ابن حوشب وغیرہ نے ان سے روایت نقل کی ہیں، لیکن بہت زیادہ معلومات ان کے متعلق نہ مل سکی ہیں۔ عمرو بن خارجہ کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہ مل سکی ہیں۔ آئیے دیکھیں، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمینا وهو علی راحلتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا مینا میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مینا میں خطبہ دیا۔ مینا کہاں ہے؟ مینا وہ جگہ ہے جہاں پر حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں، اور مینا وہ جگہ ہے جہاں حج کے ایام میں جو ہے مینا میں رات گزاری جاتی، واجب ہے 10 11 12 13 یہ راتیں گزاری جاتی ہیں، جہاں پر 10 11 12 13 ساری راتیں عام طور سے مینا میں گزاری جاتی ہیں، اور یہ کہ جو کنکری ماری جاتی ہے تینوں جمرات کو، سب کیا ہے؟ مینا میں ہے، اور یہ سب سے قریب ہے مکہ سے، مسجد حرام سے سب سے قریب کا جو ایریا ہے وہ مینا ہے، کیونکہ حج کے ایام میں حج میں بہت ساری جگہوں پر جانا ہوتا ہے، جیسے مزدلفہ ہے جہاں رات میں ایک رات گزارنی ہوتی ہے، اور عرفات ہے، تو یہ سب دور ہیں، لیکن مکہ سے سب سے قریب کیا ہے؟ وہ مینا ہے۔ بہرحال جو لوگ نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے یہ ساری جگہ دیکھنے کی اور حج کرنے کی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں خطبہ دیا، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر تھے، یعنی سواری پہ سوار ہوتے ہوئے اسی پر تھے، آپ اترے نہیں، اسی پہ بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ، اور بعضی بات میں کتفی ہے، وَلُعَابُهَا، اور اس کا لعاب، کس کا؟ کیمل کا، اونٹ کا، یسیلو بہ رہا تھا، علی کتفیہ، میرے دونوں کندھوں پر، یعنی وہ نیچے سوار تھے، نیچے تھے، نکیل وغیرہ پکڑے رہے ہوں گے، تو اونٹ کا جو لعاب ہے منہ سے نکل کر کے ان کے کندھے پر گر رہا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لعاب کیا ہے؟ پاک ہے، اونٹ کا لعاب کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ حدیث ابھی اس میں گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین اور مزید۔ یہ حدیث روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد کے اندر، اور حدیث نمبر 17,211 ہے، 17211، اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت 2126 2126 پہ موجود ہے، 2126 پہ موجود ہے۔ حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ معلوم ہوتی ہے جو تقریر کرنے والا ہو، واعظ کرنے والا ہو، نصیحت کرنے والا ہو، خطبہ دینے والا ہو، وہ کوئی بلند جگہ پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکے اور لوگ اس کے چہرے کو دیکھ سکیں۔ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بلند جگہ پر خطیب ہو، خطبہ دینے والا، تقریر کرنے والا، تو زیادہ مناسب ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کیمل اونٹ ہے اس کا لعاب وغیرہ کیا ہے؟ پاک اور صاف ہے، اس سے اسے نہ غسل دھونے کی ضرورت، نہ کچھ کرنے کی، اللہ یہ کہ نظافت کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے وہ ایک الگ سی چیز ہے۔ اور یہ کہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حریص تھے، آپ جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، لوگوں کو خطاب کیا، ان سے گفتگو کی، ان کے سامنے واعظ کیا، تاکہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ حج وغیرہ کو صحیح طریقے سے ادا کر لے جائیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی اگر اپنی سواری وغیرہ پہ سوار ہو تو سواری پہ سوار ہو کر کے بھی کیا بسا اوقات وہ درس وغیرہ، تقریر وغیرہ، خطبہ وغیرہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اونٹ کا گوشت بھی پاک ہے، گوشت تو حلال ہے ہی، اس کے علاوہ اونٹ کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اور اس کا لعاب بھی پاک ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کے جو روایت ہے اس روایت کی بنیاد پر ان کا پیشاب بھی کیا ہے؟
پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا تھا ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. تو اس سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ اگر پیشاب ناپاک ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے پینے کا حکم نہیں دیتے. یہ واضح ہے کہ کیمل اونٹ کا جو ہے یہ پیشاب وغیرہ پیشاب ہے اور اس کا پسینہ ہے، اس کا لعاب ہے، اس کا جھوٹا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ نجس نہیں ہے، گندی نہیں ہے، پاک ہیں. واللہ عالم بالصواب. جی آگے کی روایت دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 25. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بطفري من ثوبي. بطفري من ثوبي. شیخ میری کتاب میں تھوڑا چھوٹا لکھا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 3 روایات اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 روایت ہیں جس کو ایک ہی جگہ اکٹھا اور جمع کر دیا گیا ہے. ان روایات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، کئی چیزیں بیان کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیمن منی، جو منی کا حکم کیا ہے، سیمن کا حکم کیا ہے، پاک ہے ناپاک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کپڑے وغیرہ یا بدن پہ منی سیمن لگ جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. اس سلسلے میں روایات یہاں ذکر کی گئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه. ایک روایت کو دیکھتے ہیں، متفق علیہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. شاید یہ پہلی مرتبہ ان کا ذکر آ رہا ہے. اس سے پہلے ان کی کوئی روایت ذکر کی گئی کہ نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی روایت ذکر کی گئی اس سے پہلے یا نہیں؟ نہیں یاد آپ میں سے کسی کو؟ میرے اپنے علم میں یہ پہلی روایت آ رہی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ایسے تو یہ انٹروڈکشن اور تعارف سے مستغنی بے نیاز ہیں. یہ اتنی اعلیٰ اور اونچے درجے کی خاتون ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنا، بیان کرنا کہ یہ فلانا بنت فلانا ہے، میرے خیال سے بہت مناسب نہیں ہے. بہت مشہور اور معروف ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم لوگ ابتدائی درجات کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ کہ ذہن میں معلومات مزید ہو جائے اس وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے. عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیویوں میں سے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ ہی کے اندر ان سے نکاح فرمایا اور یہ نبی بنائے جانے کے بعد پیدا ہوئی. مکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، لیکن رخصتی جو ہے مدینے کے اندر ہوئی سن 1 ہجری میں، اور بعض روایت کے مطابق سن 2 ہجری میں. ان کی والدہ کا نام ام رومان تھا اور سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ سے نکاح کیا رضی اللہ عنہا، اور اس کے بعد سودا سے، اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے عائشہ سے بعد میں سودا سے، لیکن زیادہ قریب اور درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے سودا سے بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے.
جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح ان سے فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئیں تو اس وقت 9 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر تھی۔ اتفاق ہے کہ افقہ الناس مطلقہ، یعنی تمام عورتوں میں بغیر کسی اختلاف کے یہ سب سے زیادہ فقیہہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور دین کے مسائل کو جاننے والی تھی۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ دین کا علم رکھنے والی کوئی خاتون اب تک پیدا نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے 9 سال گزارے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ کوئی اولاد نہیں ہوئی ان سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اجازت طلب کی۔ عرب کے کلچر میں کنیت کہ ابو فلاں ام فلاں کہ فلاں، تو یہ کیا ہے، عام چیز تھی۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں بھی اپنے لیے کوئی کنیت رکھنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنی بہن اسما کے لڑکے کے نام پہ اپنی کنیت رکھ لو۔ ان کی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے کی روایت میں آ رہا ہے، تو یہ ان کی بڑی بہن تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ان کے لڑکے تھے عبداللہ بن زبیر، مشہور صحابی، وہ 4 صحابہ جن کا میں نے کہا کہ عبداللہ سے نام شروع ہوتا ہے، تو ان میں سے عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ تو انہی کے نام پر انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی، کیونکہ جو بہن کا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے جیسا ہوتا ہے، کیونکہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کنیت اگر رکھنا چاہتی ہو تو اپنے بہن کے لڑکے کے نام پہ رکھ سکتی ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی۔ بہت ساری روایات بھی آپ سے مروی ہیں، 2210 روایات، 2210 روایات آپ سے مروی ہیں، اور کئی فیکلٹیز میں ایک طریقے سے ماہر تھیں، حدیث میں، تفسیر میں، اور فقہ میں، اور جو جاہلیت کے اشعار ہوتے ہیں اشعار میں، اور اسی طریقے سے میڈیکل یعنی طب میں، ان تمام چیزوں میں بڑی ہی ماہرہ تھیں۔ اور جب بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے صحابہ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے تھے، اور یہ کہ ایک لیڈرشپ ان کے اندر موجود تھی کہ اگر کہیں کوئی غلطی کرتا تو اس کی فوراً اصلاح کر دیا کرتی تھی۔ ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ 10 آیات قرآن میں، سورہ نور کے اندر 10 آیات اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمائی، اس بنیاد پر کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک اور صاف ہے، یعنی ان کی طہارت اور پاکی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، اور قیامت تک اسے پڑھا جاتا رہے گا۔ سن 57 ہجری میں، 57 ہجری میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 58 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو، اور بقیع الغرقد جو ہے، جو بالکل مسجد نبوی سے ملی ہوئی قبرستان ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دیکھیے کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کو، سیمن کو دھل لیتے تھے۔ ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر آپ مسجد کی نماز کی طرف نکل جاتے تھے، فی ذالک الثوب، انہی کپڑوں میں، یعنی آپ جو ہے سیمن کو، منی کو دھل لیتے تھے جس کپڑے میں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور پھر آپ جو ہے اسی کپڑے میں نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ، اور میں دھلنے کے نشان، یعنی جب کپڑے وغیرہ دھل لیتے ہیں، یا پورا کپڑا نہیں، یعنی جہاں گندگی لگی ہوئی ہو یا کچھ لگا ہوا ہو، تو اس کو دھلنے کے بعد نشان جو باقی رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دھلنے کے نشان کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔
یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 231 ہے، 231 ہے، اور مسلم میں 289 289 ہے۔ پوری روایت کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آگے کی روایت ہے مسلم کی، مسلم میں الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں، مسلم اور حدیث نمبر 288 ہے، 288۔ وَلِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُقُهُ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقاً فیصلی فیہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خرج دیتی تھی، کسی بھی چیز سے خرج دیتی تھی، فیصلی فیہ، پھر آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے، آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ وفی لفظ لہو، وفی لفظ لہو مطلب مسلم ہی کے الفاظ ہیں، مسلم ہی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر کیا ہے 290 290۔ اس میں کیا ہے لقد کنت احکہ یابسا بظفری من ثوبہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو ناخون سے، یہ ناخون سے خرج دیتی تھی جب منی اور سیمن کیا ہے سوکھ جاتی تھی، جب سیمن کیا ہے سوکھ جاتی تھی تو میں اسے اپنے ناخون سے خرج دیتی تھی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر دیا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس روایت سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس روایت سے کئی، یہ تینوں روایات جو ذکر کی گئی ہیں ان سے کئی چیز معلوم ہوتی ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر منی سیمن خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے، تو اس کا خرچ لینا کافی، دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سیمن خشک نہیں ہوئی ہے، سوکھی نہیں ہے، تر ہے ابھی، تو اسے اس جگہ کو دھل لیا جائے۔ دوسری چیز کیا معلوم ہو رہی ہے اس روایت سے، جس میں بہرحال اختلاف تو ہے، وہ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ سیمن منی جو ہے انسان کی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، پاک ہے، وہ کیا ہے نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے کھرچ لینا اور اسے نہا دھلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پاک ہے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے سیمن اور منی کو کپڑے میں لگ جانے کے بعد اتنے ٹائم تک ڈیلے کر دینا کہ وہ سوکھ جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پاک ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی کہ کوئی بھی گندگی اگر لگتی تو فوراً آپ اسے صاف کر لیتے، تو اگر یہ ناپاک ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ڈیلے نہ کرتے کہ وہ سوکھ جائے۔ تیسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ انسان کی جو اصل ہے وہ کیا ہے، سیمن ہے، منی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل ہی کیا ہے، نجس اور ناپاک ہو۔ تو ان تمام چیزوں کے، ان تمام روایات کو دیکھتے ہوئے علماء کی اکثریت یا محققین علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ منی سیمن یہ کیا ہے، پاک ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی آدمی کے کپڑے میں یہ لگ گئی یا بدن میں لگ گئی اور اسے یاد نہیں رہا، اس نے ویسے نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز میں کوئی خلل، کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں واقع ہوئی۔ یعنی آدمی کو معلوم نہیں رہا، کپڑے میں لگ گئی تھی، غسل اس نے کر لیا، اور غسل کر کے پھر وہی کپڑے پہن لیے، کپڑے پہننے کے بعد نماز ادا کری، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں اس میں تو سیمن لگا ہوا ہے، تو کیا اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاک ہے۔ ہاں اس کو البتہ یہ ہے کہ اس کو صاف کر لیا جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں خراب لگتی ہیں، تو اس لیے اسے کیا ہے صاف کر لیا جائے۔ واللہ عالم، یہ قول جو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیمن پاک ہے، یہ قول زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے، اور یہی جو ہے شافعیہ، حنابلہ، ظاہریہ اور ابن منذر، ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن باز، ابن عثیمین اور بہت سارے علماء کا کہ یہی رائے، یہ اوپینین ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ کیا اور معلوم ہو رہا ہے، یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کس طریقے سے گزارتے تھے، یعنی کپڑوں کی اتنی قلت تھی یا دنیاوی زندگی کو آپ اتنی کم اہمیت دیتے تھے کہ ایک ہی کپڑا، وہی سونے کے لیے بھی، وہی نماز پڑھنے کے لیے بھی،
اور اس میں اگر سیمن لگ جائے تو اسی کو آپ چاہے دھل کر کے یا خرچ کر کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے کپڑے میں کھانے پینے کے نشان وغیرہ ہوں یا تھوک وغیرہ کے نشان لگ جائیں، بلغم وغیرہ لگ جائے، تو اس کو اس طریقے سے برا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ آدمی بالکل جو ہے اخلاق سے گرا ہوا، بالکل نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ پاک چیزیں لگی اور یہ طبعی چیز ہے، ہو سکتا ہے کسی بھی انسان سے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انہی کپڑوں میں جانا اور سیمن کے دھلنے کے نشانات کا کپڑوں میں باقی ہونا، کیا صحابہ نے اسے نہیں دیکھا؟ لیکن اسے برا نہیں فیل کیا گیا، اسے برا محسوس نہیں کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی کبھار اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو اسے ادب کے خلاف نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور کیا معلوم ہو رہا ہے ان روایات سے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھی اپنے ناخن سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورت جو ہے خدمت المرأتی، عورت خدمت کرے اپنے شوہر کی، اور جو چیزیں ضروری ہیں اسے مکمل کرے، جیسے عام طور سے جہاں کا جو جیسا کلچر ہو، اور یہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطوں میں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے دیکھیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کلچر سے معلوم ہو رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے ہی کرتی تھی، جیسے عبداللہ ابن زبیر کی والدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عوام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو ان روایات سے اس بات پر استدلال علماء نے کیا ہے کہ عورت جو ہے شوہر وغیرہ کی خدمت کرنے میں کوئی سستی اور غفلت نہ اختیار کرے، کیونکہ شوہر کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اب ایک اہم چیز یہ ہے، یہ تو ہو گئی سیمن کے متعلق۔ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسی روایت کی بنیاد پر ابن ملقن وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ عورت کی ویجائنا اور عورت کی شرمگاہ سے بھی ایک رطوبت نکلتی رہتی ہے، ایک رطوبت کیا ہے نکلتی رہتی ہے اس کی ویجائنا سے، اور اس کا کیا حکم ہے؟ جو نکلا ہوا پانی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ نجس مانا جائے گا یا پاک مانا جائے گا؟ تو اسی روایات کی بنیاد پر استدلال کرتے ہوئے ابن ملقن وغیرہ اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی جو رطوبت ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اور یہ زیادہ درست معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال تو یہ اس روایت سے یہ چند چیزیں اللہ کی توفیق سے معلوم ہوئی۔ آگے کی روایت پڑھتے ہیں جی، کون آپ میں سے پڑھنے والے ہیں؟ وعن أبي سمح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياك۔ آگے کی روایت ہے کہ چھوٹے بچوں کے پیشاب کا کیا حکم ہے، اس کو کیسے صاف کیا جائے گا۔ ایسے تو ایک عام قاعدہ یاد رکھیں کہ پیشاب چاہے چھوٹوں کا ہو یا بڑوں کا، سب ناپاک ہے، نجس ہے۔ اس میں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ جو پیشاب ہے وہ کیا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں جو روایت ذکر کی جا رہی وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو رضیع ہیں، جو دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں اور جو ابھی کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو بیٹے اور بیٹیوں میں تفریق کی گئی ہے حدیث کے اندر، اسی کا ذکر ہے، ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ وعن ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ ابو السمح یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں اور آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ نام آپ کا ایاد ذکر کیا گیا ہے، آپ کا نام ابن الاسید نے آپ کا نام ایاد ذکر کیا ہے، اور ان سے صرف یہی ایک روایت مروی ہے، یہی روایت ایک مروی، اس کے علاوہ کوئی دوسری روایت ان سے، کوئی دوسری حدیث ان سے نہیں مروی ہے، جیسا کہ امام ابو زرع اور بزار وغیرہ نے کہا ہے۔
اور امام ابن عبد البر الاستیعاب کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ انہ ضل ولا یدری این مات، یہ گم ہو گئے تھے، یہ گم ہو گئے تھے اور پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں ان کی وفات ہوئی ہے۔ المهم یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ، بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا، بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا، یعنی اگر بچی کپڑے پہ پیشاب کر دے یا بدن کے پیشاب لگ جائے اس کا، تو اس جگہ کو، اس حصے کو کیا ہے، دھلا جائے گا پانی سے۔ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اور بچے بیٹے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ اگر وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، چھوٹا ہے، 2 سال کے اندر کا، کھانے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ماں کے دودھ پہ ڈیپینڈ ہے، تو ایسی صورتحال میں اس پر کیا ہے، چھینٹے مارے جائیں گے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 376 کے اندر، اور اسی طریقے سے امام نسائی نے حدیث نمبر 304 ہے، اور اسی طریقے سے امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق ہے، پیشاب تو دونوں کا ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن اگر بیٹا ہو تو اس کے پیشاب پر اگر وہ پیشاب کر دے تو اس پر صرف چھینٹے مارے جائیں گے۔ اصل میں ایک لمبی روایت ہے کہ حسن یا حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور انہوں نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ لڑکے کے پیشاب کو چھینٹا مارا جائے گا، اور لڑکی کا اگر پیشاب ہے تو اسے غسل کیا جائے گا، دھلا جائے گا۔ یہ روایت متواتر درجے کو، یعنی بہت سارے صحابہ کرام سے مروی، تقریباً 15 صحابہ سے اس طرح کی روایات مروی، جس میں یہ کہ بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا۔ ان صحابہ میں علی بن ابی طالب، ام قیس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام، تقریباً 15 صحابہ کرام سے کیا ہے، یہ روایات مروی ہیں۔ اور بخاری اور مسلم میں ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ انہا آتت بابن لہا صغیر، وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئیں، لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، کہاں لے کر آئیں، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاجلسہ فی حجرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی گود میں بیٹھایا، فبال علی ثوبہ، تو بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا، کپڑے پہ پیشاب کر دیا، فدعا بماء، آپ نے پانی منگایا، فنضحہ ولم یغسلہ، تو آپ نے چھینٹا مار لیا اور اسے دھلا نہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی کے اندر ہے کہ بول الغلام الرضیع، دودھ پیتے ہوئے بچے، دودھ پیتا ہوا بچہ، اس کے پیشاب پر کیا ہے، چھینٹا مارا جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری واضح روایات۔ اب اس میں یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو اصل تو یہ کہ ہم اور آپ شریعت کے حکم کے پابند ہیں، تاہم بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور سے اس کے ریزنز اور جو ہے اسباب بیان کیے ہیں، کہ کچھ لوگوں نے اسمیل کا معاملہ بیان کیا ہے، کچھ لوگوں نے کسی اور چیز کا معاملہ بیان کیا، کچھ لوگوں نے کہا بچوں کو زیادہ کھلایا جاتا ہے، گود وغیرہ میں زیادہ لیا جاتا ہے، بچیوں کو کم لیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے بار بار یہ معاملہ آئے گا اور پریشانی ہے۔ المهم یہ ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا کہ اس میں ہم اس کے پابند ہیں، کہ اگر بچی پیشاب کر دے گی دودھ پیتی ہوئی تو اسے کیا ہے، غسل کیا جائے گا، دھلا جائے گا، اور اگر بچہ پیشاب کر دے دودھ پیتا ہوا جو کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس پر کیا ہے، چھینٹا مار لینا یہ کافی ہوگا۔ لیکن پیشاب دونوں کا ناپاک ہے، پیشاب دونوں کا ناپاک ہے اور نجس۔ اللہ اعلم۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں، 2 حدیث اور رہ گی، انشاءاللہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، تھوڑا وقت ہے جی۔ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنزحه ثم تصلي فيه، متفق عليه۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياك۔ اب یہ روایت ہے جو مینسز اور حیض کا خون ہوتا ہے، اگر وہ کپڑے کو لگ جائے تو اسے کیسے صاف کیا جائے۔ پہلی چیز یہ معلوم ہونی چاہیے
کہ حیض کا جو خون ہے، مینسز کا جو خون ہے وہ نجس ناپاک ہے، اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے بغیر کسی اختلاف کے۔ باقی تمام خون میں اختلاف ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، لیکن حیض اور مینسز کے خون کے متعلق اتفاق ہے کہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ بدن کو لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے یا جگہ کو لگ جائے، سب جگہ کو کیا ہے، پاک کرنا پڑے گا پانی کے ذریعے سے۔ تو اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر پہلے اصل میں معاملہ کیا ہے، اس وقت تو کوئی پریشانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے خزانے اس قدر ہم پر واہ کر دیے، اوپن کر دیے، کھول دیے ہیں کہ اب اس طرح کی کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ آدمی کے کپڑے میں تھوڑی سی گندگی نہیں، کوئی پاک چیز بھی لگ جائے تو فوراً چینج کر لیتا ہے، اس کے پاس کپڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے، 10 20 15 بہت سارے کپڑے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں معاملہ ہوتا تھا کہ ایک کپڑے ہوتے تھے اور وہ بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم اصحاب صفہ چبوترا والے جو مدینے مسجد نبی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرتے تھے، تو ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک چادر ہوتی تھی، صرف ایک چادر، وہ بھی سلا ہوا نہیں ہوتا تھا، ایسے ایک چادر ہوتی تھی، اور اگر اس سے کندھے کو ڈھانک لیتے تو چادر اتنی چھوٹی ہوتی تو گھٹنوں تک آ جاتی، اور پھر کیا اس کو پکڑ کے رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو جائے اور شرمگاہ ظاہر ہو جائے۔ تو اس لیے بہت سارے سوالات جو پیدا ہوئے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ چیزوں کا کم ہونا اور زندگی کے بہت سارے وسائل اور آرام اور آسائش کی چیزیں اس وقت موجود نہیں تھیں، اور مزید یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حکم معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر یہ چیز لگ جائے تو کیا ہے۔ اب اگر آج کا وقت ہو تو کسی کے ساتھ اگر مینسز کا بلڈ اور خون لگ گیا تو کپڑا نکل کے دوسرا کپڑا چینج کرنے کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پریشانی کیا ہے اس وقت ہوتی تھی جب کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ آئیے دیکھیے اس روایت کو پڑھتے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اسما بنت ابی بکر، ابھی ان کا ذکر ہوا عائشہ بنت ابی بکر کا، یہ اسما بنت ابی بکر ہیں، یہ اسما بنت ابی بکر ہیں، 20 سال بڑی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 سال بڑی تھی، اور بالکل شروع میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان میں سے یہ بھی ہیں۔ 17 مسلمانوں کے بعد 18واں نمبر ان کا ہے، 18 نمبر پہ یہ مسلم ہوئی، اور یہ عبداللہ ابن زبیر جن کا ذکر ابھی ہوا ان کی والدہ تھی، عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی، اور زبیر بن عوام جو عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، 10 مشہور صحابہ میں سے ہیں، اور جن کی جو بڑے فضیلت والے صحابی ہیں ان کی بیوی تھی، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، مکہ آئی اور بڑی ہی لمبی عمر پائی، 100 سال سے زیادہ تقریباً ان کی عمر تھی، یا 100 سال یا 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، لیکن نہ کوئی دانت ٹوٹا اور نہ کوئی عقل کے اندر کمی آئی، بالکل فریش، نہ دانت ٹوٹے تھے اور نہ ہی عقل کے اندر کوئی کمی آئی تھی، جبکہ عمر کیا 100 یا اس سے ابو ہو چکی تھی۔ 73 ہجری میں جب حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرایا مکہ کے اندر، 73 ہجری میں جب ان کے بیٹے کا قتل ہوا، تو اس کے 1.5 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی، اسما بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی، بڑی ہی فضیلت مقام و مرتبہ رکھنے والی خاتون ہیں۔ انہوں نے اپنے روپٹے کو پھاڑا تھا 2 جگہ، اس لیے ذات النطاقین کہا جاتا ہے، اور بڑی ساری خدمات ہیں ان کی۔ المہم تو کہتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض، تو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینسز کے خون کے متعلق فرمایا، حیض کے خون کے متعلق آپ نے فرمایا، یصیب الثوب، جو کپڑے کو لگ جائے، یعنی حیض کا خون جو کپڑے کو لگ جائے، اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحطہ ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه، کہ اگر وہ سوکھ جائے تو اس کو کھرچ لیا جائے، پھر اس کو پانی سے مل لیا جائے، پھر اس کے بعد پانی اس پہ ڈال دیا جائے، پانی کے چھینٹے مار دیا جائے، پانی ڈال دیا جائے، ثم تصلی فیہ، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لی جائے، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لی جائے۔ گویا کہ اگر مینسز کا بلڈ کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو پورا کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو دھل لیا جائے اور پھر اس میں نماز کیا ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ بخاری کے اندر حدیث نمبر 227 ہے، 227 ہے، اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 291 291 ہے۔
ایک اور روایت آگے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ اور واضح ہو جائے. یہ یاد رہے کہ باقی جو خون ہے اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ مینسز کے خون کے علاوہ باقی سارے خون کیا ہے؟ پاک ہیں. واللہ عالم. چاہے وہ استحاضہ کا خون ہو جو ایک بیماری عورتوں کے یہاں ہوتی ہے وہ خون ہو، یا اس کے علاوہ انسان کے جسم سے پھوڑے پھنسیوں اس کے نکلنے والا خون ہو، تو یہ سارے خون کیا پاک ہے. اس کے نکلنے سے نماز وغیرہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی وضو وغیرہ ٹوٹے گا. صحیح قول یہی ہے کہ صرف مینسز کا خون ہی یا بہتا ہوا خون یہی ناپاک ہے، باقی سارے خون پاک ہیں. مزید روایات انشاءاللہ آگے آئیں گی بھی. آگے کی روایت کون پڑھ لے؟ آخری روایت ہے یہ اس چیپٹر کے باب کی آخری روایت ہے. کون پڑھ رہا آپ میں سے؟ جی شیخ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. جزاک اللہ خیرا. وأنتم اب یہ ایک اور روایت ہے مینسز کے خون ہی کے متعلق. وہ سوال ہے کہ مان لیتے ہیں کہ دھلا گیا لیکن اس کے بعد بھی اس کے اثرات رہ گئے، اس کے نشانات باقی رہ گئے ہیں، تو کیا حکم ہے اس کا؟ ہے نا کہ اگر دھلا جائے، دھلنے کے بعد بھی اس کے نشانات اگر باقی رہ جائے، اس کا اثر باقی رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ روایت ہے، دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خولۃ یا رسول اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا ذکر ہو چکا کئی مرتبہ کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. خولہ کون ہے؟ یہ خولہ نام کی کئی صحابیات ہیں. خولہ نام کی خولہ بنت یسار ہیں، خولہ بنت یمان ہیں، خولہ بنت حکیم ہیں. یا کون مراد ہے؟ یا خولہ بنت یسار مراد ہے، یا خولہ بنت یسار مراد ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو یہاں جو خولہ سے مراد کون ہے؟ خولہ بنت یسار ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمْ، یعنی اگر خون کے اثرات نہ ختم ہو، اس کے نشان باقی رہ جائیں، یعنی میں تو میں سے جہاں لگا ہوا ہے خون، جہاں لگا اس کو دھل لیتی ہوں، لیکن اگر وہ نشانات نہ جائیں، نشان باقی رہ جائے اس کے دھلنے کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفیک الماء، تمہارے لیے پانی سے دھل لینا کافی ہے. ولا یضرکی اثرہ، اور بلڈ کا نشان یا دھلنے کے نشان جو باقی رہ جائیں وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یعنی تمہارا کام ہے کہ پانی سے دھل لو، دھلنے کے بعد بھی اگر دھلنے کے نشان باقی رہ جاتے ہیں تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. امام ابن حجر کہتے ہیں اخرجہ الترمذی وسندہ ضعیف، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس کی سند ضعیف ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے یہاں غلطی ہوئی، سہ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اگرچہ بہت بڑے امام اور عالم تھے. غلطی یہ ہوئی کہ کہا کہ اخرجہ الترمذی، اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، حالانکہ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہی نہیں ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے ہی نہیں. یہ روایت کیا ہے؟ ترمذی میں نہیں ہے، بلکہ یہ روایت ابو داؤد میں ہے حدیث نمبر 365 کے تحت، اور روایت اسی طریقے سے مسند احمد میں ہے، بہقی میں ہے، لیکن ترمذی میں روایت موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے روایت فتح الباری میں ذکر کی ہے تو وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان سے سو اور غلطی ہو گئی ہے، انہیں یاد نہیں رہا. تو یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے، مسند احمد میں ہے، بہقی وغیرہ میں ہے. اور اس روایت کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وسندہ ضعیف، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ ابن لہیہ ہے. عبداللہ ابن لہیہ یہ راوی ضعیف ہیں، کمزور راوی ہیں، لیکن اصل میں ان کی کتب تھی، کتابیں تھیں، تو کتابیں ان کی جل گئی جس سے وہ حدیث بیان کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے معاملہ ان کا کمزور ہو گیا، ویک ہو گیا. تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ کتاب جلنے سے پہلے روایت کیا ہے یا بعد میں روایت کیا ہے. پھر یہ کہ اگر انہوں نے روایت کیا ہے تو کیا ان کے ساتھ کوئی اور بھی اس روایت کو بیان کر رہا ہے کہ نہیں بیان کر رہا ہے. یہ سب دیکھ کر کے
پھر حکم لگایا جاتا ہے. لیکن اس حدیث کے اور بھی روٹ آئے ہیں، اس حدیث کی اور بھی چین ہے، اور بھی روایات موجود ہیں طبرانی وغیرہ کے اندر اور دوسری روایت کے اندر، جس کی بنیاد پر شیخ البانی وغیرہ نے اس روایت کو صحیح اور درست قرار دیا ہے. اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے روٹس اور موجود ہیں. اس سے پہلے کی جو روایت گزری ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، جو بخاری اور مسلم کی ہے، تو ان دونوں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ مینسز کا خون ناپاک ہے. اگر یہ لگ جائے کپڑے وغیرہ کو تو اسے اچھی طریقے سے اس جگہ کو دھل لیا جائے، اور اس کے دھلنے کے جو اثرات اور نشان باقی رہ جائیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. واللہ عالم بالصواب. اس طریقے سے جو ہے یہ باب جو ہے مکمل ہوا، اور اگلا جو باب ہے وہ باب الوضو کا ہے. اچھا، سوالات ہیں؟ جمہور کی کیا رائے ہے؟ کس سلسلے میں جمہور کی کیا رائے ہے؟ بہت سارا میٹر گزرا ہے، کس سلسلے میں جمہور کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اگر کوئی شخص جو ہے بیوی سے ہم بستری کرے، ریلیشن بنائے، تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے. اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، نہ بستر ناپاک ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. نہیں، سیمن کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں خاص تھا، بالکل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بالکل ہو جائے گی، اگر آپ اسے صاف کر لیتے ہیں اور اس کے نشانات رہ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اصل میں ہمارے پاس معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ اپ کر رکھا ہے، اپنے حساب سے چیزوں کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کو شریعت کے حوالے کر دیں اور اس بنیاد پہ چیزوں کو طے کریں. جمہور کی رائے الکوہل کے بارے میں یہی ہے، وہ تو یعنی وہ الکوہل حرام ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے. اس کے نجس اور پاک ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے تو جمہور کی رائے ہے کہ نجس ہے. جمہور کی رائے ہے. جمہور کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ میجورٹی آف علماء، اکثریت علماء کی. لیکن ضروری نہیں کہ جدھر میجورٹی ہو، جدھر زیادہ لوگ ہوں تو انہی کی بات درست اور صحیح ہو، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. تو الکوہل کے بارے میں میجورٹی علماء کی یہی کہتی ہے کہ وہ نجس ہے. ان میں حافظ ابن حجر بھی ہیں، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ انشاءاللہ پاک ہے. تو وہی معاملہ وہی ہے، پرفیوم کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی تو وہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پاک ہے ان کے لیے پرفیوم جو ہے جائز اور درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال الحمدللہ اس کا الٹرنیٹو موجود ہے عطر وغیرہ کی شکل میں، تو اجتناب کیا جائے، بچا جائے، زیادہ بہتر ہے. اگر حیض کا خون آپ نے دھلا اس کو پانی وغیرہ سے، اس کے بعد اس کے دھبے رہ گئے، نشان رہ گئے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ یہی تو روایت تو یہی ہے نا، روایت تو یہی ذکر کی گئی ہے نا کہ آپ پانی سے دھل لیں، ولا یضرک اثرہ، اور جو اس کا اثر، جو دھبے اور نشان ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باہر سے جو بچے دودھ پی رہے ہیں، باہر کا جو دودھ پی رہے ہیں، تو کیا ان کا وہی حکم ہوگا جو ان بچوں کا ہوتا ہے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں؟ واللہ عالم. اس بارے میں مجھے کوئی صحیح علم نہیں ہے کہ اس میں علماء نے فرق کیا ہے کیا. اس کے لیے موقع دیجیے، انشاءاللہ رب العالمین دیکھتے ہیں اس کو.
دیکھیے تمام چیزوں میں دیکھیں، الکوہل کے بارے میں قاعدہ یاد رکھ لیجیے، الکوہل کا پینا حرام ہے، اس میں اتفاق ہے۔ الکوہل کا لگانا کسی شکل میں بدن وغیرہ میں بھی مناسب چیز نہیں، لیکن جو ایسے میڈیسین دوا وغیرہ کے طور پہ آ رہی ہیں جیسے سینیٹائزر وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو اگر بصورت مجبوری ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ الکوہل صحیح قول کے مطابق واللہ عالم پاک ہے، صحیح قول کے مطابق کیا ہے، پاک ہے، اس لیے اگر اس سے ہاتھ وغیرہ دھلا جاتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلاس کی ٹائمنگز اور ڈیز پلیز بتائیں۔ کلاس کی ٹائمنگ سیٹرڈے کو 6:30 بجے سے انڈین ٹائمنگ کے حساب سے، اور سنڈے کو 4 بجے سے ہے، یہ ٹائمنگ ہے۔ کیا حیض والے کپڑے پھینکنے سے قبل دھونا شرط ہے؟ کیوں پھینکیں گے بھائی، اس کو دھلیں گے، اب تو مشینیں ہیں، ایک سے ایک صرف آ رہے ہیں، کیوں پھینکیں گے اس کو؟ لیکن اگر کہیں کسی غریب وغیرہ کو دینا ہو، یا بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے اکٹھا کرنے والا بینک ہوتا ہے، پھر وہ غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تو وہاں اگر دینا ہو تو دھل کر کے دیں۔ سوالات کو کوشش کریں کہ اہم سوالات کریں، ایسے سوالات جو بہت زیادہ معنی نہیں رکھتے، اس سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کچن میں جانا کیسا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، پورا جواب نہیں ہے، پورا سوال نہیں ہے یہ۔ اچھا جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مستری کے بعد ریلیشن کے بعد کچن میں جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے روایت آئیں گی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ رب العالمین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، ایرقد احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی شخص سو سکتا ہے اس حال میں کہ اس نے بیوی سے ہم بستری کی اور ریلیشن بنایا ہو اور بغیر نہائے ہوئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اذا توضا، سو سکتا ہے وہ، ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اگر مثال کے طور پہ عشاء کے بعد جو ہے ہم بستری کر لی تو فوراً اٹھے غسل کرے، نہیں ضروری ہے، ہاں بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے سو جائے اور فجر سے پہلے وہ غسل کر لے، یعنی فجر کے لیے وہ غسل کر لے، اور ایسی حالت میں کھانا بنانا ہو، کچن میں جانا کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں نہیں جایا جائے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، مسجد میں جا کے ٹھہرا نہیں جائے گا، گزرنا ہو اگر تو گزر سکتے ہیں۔ اور بعض عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے اور کچھ صحابہ کے متعلق ہے کہ وہ جنبی حالت میں بھی کیا ہے وضو بنانے کے بعد مسجد میں آرام کر لیا کرتے تھے۔ اگر لیگیز وغیرہ کہنا پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ، یہ ہے کہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ سوالات کرنے والے کون ہیں، لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، کیونکہ لیڈیز کا معاملہ یہ ہے کہ فل جو ہے کورڈ ہونا چاہیے نماز کے لیے، اور جینٹس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ٹخنے تک ان کا ہونا چاہیے، وہ گھٹنوں تک کم سے کم گھٹنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جی جنگلی گدھے کا گوشت حلال ہے، حدیث سے معلوم نہیں ہو رہا ہے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ گدھے حرام ہے جو پالتو ہیں، جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جنگلی حلال ہیں۔ دیکھیے حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کئی روٹس ہوتے ہیں، کئی روٹس ہوتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ابھی جیسے یہ آخری جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس کی سند میں راوی عبداللہ ابن لعیہ یہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے اور روٹس آ گئے یا اس معنی کی روایت صحیح موجود ہے، جیسے اس سے پہلے کی روایت جو گزری، آخری روایت سے پہلے کی جو اسما رضی اللہ عنہ کی روایت، اس میں معلوم ہو رہا ہے نا کہ خون مینسز کے خون کو اس طریقے سے دھلا جائے گا، تو اس طرح کی روایات میں اگر تھوڑا کلام بھی ہو، تھوڑا سا کمی بھی ہو، تو اس کو کیا ہے دوسری روایات کے ذریعے سے مضبوط کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ سوالات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ عورتوں کا پیمپر استعمال کرنا نہیں مناسب ہے یہ، الا یہ کہ وہ جو ہے کچھ بیماری ہو یا پریشانی ہو، اس طرح کا معاملہ، باقی نارمل حالت میں نہیں، نارمل حالت میں نہیں۔
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ نجس ہے، اس میں کوئی اختلاف تو ہے نہیں، پیشاب کا کھانا نجس ہے، اور اسی حالت میں تھوڑا وقت بھی رہنا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اللہ کی ایسے جو ہے ایسے مرد و عورت کا جو بیمار ہوں، جن کو اٹھنا بیٹھنا مشکل، اس طرح کی چیزیں تو ایک الگ سی چیز ہے وہ، مطلب لیکن نارمل لوگ نہیں. جتنے بھی سوال الکوہل کے متعلق ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یاد کر لیں کہ اگر اس کو نجس کہتے ہیں تو اس سے بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، اور اگر اس کو پاک مانتے ہیں، صرف اس کا پینا حرام مانتے ہیں، تو اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں کیا ہے، وہ حلال ہوں گی. واللہ عالم. جی میڈیسین وغیرہ میں رہتا ہے، اللہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اگر ہمارے اپنے اختیار میں ہو تو ان تمام چیزوں سے بچیں اور اس کا الٹرنیٹو تلاش کریں، ہے نا، اس کا الٹرنیٹو تلاش کریں. اب سیرپ وغیرہ میں جو ہوتا ہے یہ بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے مکمل طور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تاہم علماء نے اجازت اس طریقے سے دی ہے کہ اگر کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے اور اس کے بغیر ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے تو وقتی طور پہ جب تک ہم اس کا کوئی الٹرنیٹو نہ تیار کر لیں اس کی اجازت دی گئی ہے. باقی یہ ہے کہ یوں خوش ہو کر کے سیرپ وغیرہ میں الکوہل ملا ہوا اس کو پینا، استعمال کرنا، دوا وغیرہ کا، بہرحال یہ بے غیرتی ہے ایک طریقے سے. سوالات کو بند کریں، بہت زیادہ سوالات ہو گئے تو. نہیں وہی اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے کھانا، الکوہل کا کھانا اس میں حرام، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کا لگانا یہ دوسری چیز ہے، اس کا چھو لینا ایک الگ سی چیز ہے. اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن لگانے وغیرہ کے متعلق معاملہ الگ ہے. اس کا میڈیسین وغیرہ میں اسی لیے معاملہ ہے نا کہ جن میڈیسین میں الکوہل وغیرہ ملائی گئی ہیں تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بھی سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ جو وازلین ہوتی ہے جو سردیوں میں لگاتے باڈی لوشنز وغیرہ، اس میں بھی الکوہل ملا ہوا رہتا تو وہ بھی نہیں لگانا درست ہے؟ اگر بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے علماء جو کہتے ہیں نجس ہے اس اعتبار سے. لیکن اگر کوئی لگاتا ہے اور مطمئن ہے اس فتوے سے کہ ہاں وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن اس کا الٹرنیٹو تیار کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ تمام کی تمام چیزوں میں الکوہل یوز کیا جا رہا، وجہ کیا ہے اس کی. جی یہ سے بچا جائے، اور اگر اس کا الٹرنیٹو کوئی دوسری چیز موجود ہو تو استعمال کی جائے. لیکن اگر کوئی لگاتا ہے جیسے سینیٹائزر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، جیسا موئسچرائزر رہتا کہ لگا لیتے، وازلین رہتا، نیویا رہتا، جو بھی پروڈکٹس رہتے ہیں اس میں آلموسٹ ہر پروڈکٹ میں الکوہل موجود رہتا اس میں. جی جی، تو وہ لگانا بہتر ہے. بہتر تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے یا لگانا چاہیے یا اس کو پریفر کرنا چاہیے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے، بہتر نہیں ہے، جائز ہے. لگا سکتے ہیں. ہاں لگا سکتے ہیں، جائز ہے، بہتر نہیں ہے، دونوں میں فرق آپ محسوس کریں. جی جزاک اللہ. کیا مینسز روکنے کے لیے گولیاں وغیرہ کھانا جائز ہے؟ یہ سب تو گزرا ہی نہیں ہے، یہ سب گزرا ہی نہیں. کھانے پینے کی جب بات آئے گی تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اصل دیکھیے اللہ رب العالمین نے اسی پر عورتوں کو پیدا کیا ہے، اور یہی عورت کے صحت مند اور ہیلتھی ہونے کی نشانی ہے کہ مینسز ٹائم پر آئے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے نکلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کرنے کے لیے نکلے آخری حج، تو آپ کے ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. اور جیسے ہی احرام باندھ کے آگے تھوڑا نکلا گیا تو ام المومنین کو مینسز آنے شروع ہو گیا اور وہ رونے لگی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ تو وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام بیٹیوں پہ لکھ رکھا ہے، اور یہ ہیلتھی اور صحت مند ہونے کی نشانی اور علامت ہے، روتی کیوں ہو؟
افعلی ما یفعل الحاج، کوئی مسئلہ نہیں، حج کرو جیسے حاجی لوگ حج کرتے ہیں، جیسے حاجی کرتے ہیں ویسے کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت، مگر یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی، اس کے لیے رکی رہو، جب پاک ہو جاؤ گی تو اللہ کے گھر کا طواف کر لو گی، باقی ساری کی ساری چیزیں کرو، منا مزدلفہ عرفات سب جگہ جانا آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حج کیا ہے ادا کرو۔ اب اس میں یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ سے پوچھا گیا کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتی ہیں اور بچنے کے لیے کہ عبادت کے لیے آ رہی ہیں، مینسز وغیرہ سے بچنے کے لیے اگر وہ دواؤں کا استعمال کرتی ہیں تو کیا اس کا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے اس صورت میں کہ اگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو کسی بھی طرح کا، تو ایسے مواقع پر یعنی حج اور عمرے وغیرہ کے موقع پر اجازت دی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو ایسے مواقع پر بہت سارے علماء نے اجازت دی ہے، تاہم یہ ہے کہ اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر و مناسب ہے، کیونکہ عام طور سے یہ فطری چیز ہے اور فطرت کو روکنا یہ کیا ہے، نقصان سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اجازت ہے ایسے مواقع پر اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو اس شرط کے ساتھ۔ نکاح کے دن حیض میں رہے تو کچھ پرابلم ہوتی ہے کہ اس وقت نکاح نہیں ہوتا، نہیں تو نکاح ہو جائے گا، ریلیشن نہیں بنا سکتے ہیں۔ ریلیشن نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں جائز اگر آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے سوائے کہ پینیٹریشن کرنے کے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسمعوا کل شیء الا النکاح، تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح جائز اور درست ہے، البتہ یہ ہے کہ ریلیشن بنانے میں یہ بات یاد رہے کہ شرمگاہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اعلم۔ سارے سوالات آج ہی کر لیں گے، آگے نہیں پڑھنا آپ لوگوں کو۔ اگر وہ طواف نہ کیا جائے تو حج کی تکمیل ہوگی؟ نہیں ہوگی بھائی، حج کا طواف وہ ضروری ہے، حج کا طواف ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، لیکن عورت پورے زمانے تک تو نہیں مینسز میں رہے گی نا، وہ جو ہے ہفتہ 10 دن کے اندر فارغ ہو جائے گی، جب پاک ہو جائے گی تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے نا کہ 10 ذی الحجہ ہی کو طواف کرنا ضروری ہے، اس کے بعد وہ جب پاک ہو جائے گی تو کر لے گی، جب پاک ہو جائے گی تو طواف کر لے گی، حج کا طواف ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک ساتھ آئے ہوتے ہیں پورے سرکل اور ہوتی ہیں ٹکٹ وغیرہ ہوتا ہے، ساری کی ساری چیزیں، اگر اس طرح کا کبھی مسئلہ ہو گیا اور جو ہے عورت پاک نہیں ہو سکی ہے تو اس پہ پھر علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ ابھی تو بہت ساری چیزیں پیڈ وکس وغیرہ جو آتی ہیں اس کو باندھ کر کے اچھی طریقے سے پھر اسی حالت میں وہ طواف کر لیں گے، مجبوری کی حالت میں۔ جی باقی سوالات گروپ میں کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، بہت ہو گئے، بہت کافی سوالات ہو گئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے، ملاقات کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔